ہماری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ آپ تو کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں. اور کوہ صفا پر جب اللہ کے نبی چڑھ گئے اور آپ نے پوچھا کہ لوگوں جس وادی پر میں چڑھا ہوں پہاڑی پر, اس کے دامن میں ایک لشکر چھپا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے. تم تو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیوں میں خرافاتوں کو قربان نہیں کر سکتے ہو, رسم و رواج کو قربان نہیں کر سکتے ہو, اپنے بیٹے کی شادی میں جہیز کی ڈیمانڈ کو قربان نہیں کر سکتے ہو, بے پردگی کو قربان نہیں کر سکتے ہو. رسول کی حدیثوں پر بلڈوزر چلتا رہتا ہے, سنت رسول کا مذاق اڑتا رہتا ہے. رسول اللہ کی شادیوں میں اور ہر معاملات میں نافرمانی سر عام ہوتی رہتی ہے, لیکن کانوں پہ جوں تک نہیں رنگتا. شادیوں میں کہیں کھڑے ہو کر کھلانے کا سسٹم ہے, کہیں لوگ لڑکوں کی شادیوں میں باراتیوں کو لے کر جا رہے ہیں 200 300 آدمیوں کی. اور معاف کیجئے گا, اس برائی میں نہ مولوی بچا ہوا ہے, نہ حاجی بچا ہوا ہے, نہ نمازی بچا ہوا ہے, نہ بزرگ بچا ہوا ہے, اور ان برائیوں میں سبھی ملوث نظر آتے ہیں. ہم کس چیز کی قربانی دیں گے؟ کہاں ہے محبت رسول کا وہ معیار؟ ایک معاہدہ ہے, یاد رکھیے گا, جنت ایسے نہیں ملتی ہے. محبت رسول کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے جو کہہ دیا اس پر ہم عمل کر کے دکھائیں, ایک ایک سنت کو زندہ کریں. یہ معیار ہونا چاہیے ہمارا اور آپ کا. ایک مزدور ہے, اس سے آپ کام لیتے ہیں, مستری ہے, اس سے آپ کام لیتے ہیں, آپ کو اپنا مکان بنوانا ہے, آپ نے اس سے کہا کہ صاحب ہماری یہ دیوار کھڑی کر دو گے؟ کہا ٹھیک ہے, 1000 روپیہ ڈیلی لوں گا. اس نے کہا ٹھیک. آپ نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے, کل سے آ جانا. اس نے کہا ٹھیک ہے, 9 بجے آؤں گا اور 5 بجے میری ڈیوٹی ختم, 1000 روپے پر ڈے کے حساب سے لوں گا, 10 دن لگے گا, آپ کی دیوار کھڑی ہو جائے گی. آپ نے کہا ٹھیک ہے, آپ 10 دن کام کرو, ہم آپ کو 10,000 روپیہ دیں گے. طے ہو گیا. وہ دوسرے دن نہیں آیا, تیسرے دن نہیں آیا, چوتھے دن نہیں آیا, 5ویں دن نہیں آیا, اور 10ویں دن آپ کے پاس چلا آیا کہ لائیے صاحب 10,000 روپے دے دیجئے. آج 10 دن ہو گئے ہیں, آپ دے دیں گے؟ اور دنیا کا کون عقل مند مالک ایسا ہے جو اس مزدور کو 10,000 روپے دے دے گا؟ آپ کہیں گے بے وقوف پاگل, تیرا فون نمبر نہیں تھا میرے پاس, تیرا موبائل نمبر نہیں تھا میرے پاس, تم وعدہ کر کے چلے گئے, اگر نہیں آنا تھا تو پہلے ہی دن بتا دیتے. ہمارا وقت تم نے برباد کیا, میں نے 2-3 دن تمہارا انتظار کیا, تم نہیں, اور 10 دن کے بعد چلے آئے ہو پیسہ لینے. اس نے کہا سوری صاحب غلطی ہو گئی, لیکن مجھے 10,000 روپے دیجئے کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا, آپ نے اقرار کیا تھا کہ 10,000 روپے دیں گے ہم 10 دن میں. ہم 10 دن کے بعد آئے, آپ 10,000 روپے دیجئے. آپ اس سے کہیں گے صاحب کس بات کے 10,000 روپے؟ ہمارا معاہدہ یہ ہوا تھا کہ تم کام کرو گے, تم نے کام کیا. سب کام نہیں کیا تو کیا ہوا؟ میں نے اقرار تو کیا تھا کام کرنے کا کہ میں کروں گا. دیکھ رہے ہیں عقل مندی؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کہاں انکار کر رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کام کروں گا. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے وعدہ کیا تھا کام کروں گا. ارے نہیں کیا تو کیا ہوا؟ اقرار تو کیا تھا, اس اقرار کی بنیاد پر مجھے 10,000 روپے دیجیے آپ, 10 دن کے بعد آپ دے دیں گے؟ نہیں دیں گے. وہ اگر مقدمہ دائر کرتا ہے کہ ہمارا 10,000 روپے نہیں دے رہے تو وہی ہارے گا, اس لیے کیونکہ اس نے اقرار کیا لیکن اس نے وعدے کو نبھایا نہیں, کام نہیں کیا. عدالت اس کو بجائے اس کے حق میں فیصلہ کرنے کے اس کو سزا اور دے گی. کمینے, تم نے دوسرے آدمی کو دھوکے میں رکھا. کیا کل قیامت کے دن اس بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہو کہ اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا, میں نے روزہ نہیں رکھا تو کیا ہوا, میں نے حج نہیں کیا تو کیا ہوا, میں نے زکوٰۃ نہیں دی تو کیا ہوا, میں نے نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کیا تو کیا ہوا, لیکن اقرار تو کیا تھا.
میں کہتا تو تھا اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہیں، نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، حج کرنا چاہیے، زکوٰۃ دینا چاہیے، غریبوں کو صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، رسول سے محبت ہونا چاہیے، یہ سب اقرار تو تھا مجھے۔ اے اللہ، میں نے عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن اقرار تو تھا، اس لیے مجھے تو جنت دے۔ اللہ آپ کو جنت دے دے گا صرف اقرار کی وجہ سے؟ میرے بھائیوں، صرف اقرار کی وجہ سے اگر ہم عمل نہ کریں تو جنت نہیں مل سکتی۔ جیسے ایک مزدور صرف اقرار کرتا ہے کہ میں کام کروں گا لیکن وہ کام کرنے نہیں آتا ہے تو صرف اقرار کی وجہ سے آپ اس کو پیسہ نہیں دے دیتے ہیں، صرف اس کے عہد و پیمان کی وجہ سے اس کو پیسہ نہیں دے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین صرف اللہ کا رسول سے محبت کا اقرار کرنے کی وجہ سے ہمیں جنت نہیں دے دے گا۔ ہمیں کیسے جنت مل جائے گی؟ کہتے رہیے کہ ہمیں اقرار ہے، محبت ہے، رسول سے تھی، لیکن اس اقرار کی بنیاد پر ہمیں جنت نہیں مل جائے گی۔ جنت کیسے ملے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اس نے میرا انکار کیا، یعنی وہ میرا منکر ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ میرے بھائیو، صرف اقرار کافی نہیں ہے، رسول کو صرف مان لینا کافی نہیں ہے۔ ایک ہے رسول کو ماننا اور ایک ہوتا ہے رسول کی ماننا۔ ہمیں رسول کی ماننا ہے، رسول کو نہیں ماننا۔ رسول کو ماننا الگ چیز، محمد الرسول اللہ کو ماننا الگ چیز، اور محمد الرسول اللہ کی ماننا ایک الگ چیز۔ دونوں کو سمجھ لیجئے گا۔ محمد کو ماننا صلی اللہ علیہ وسلم ماننا الگ چیز، اور محمد الرسول اللہ کی ماننا یہ الگ چیز۔ محمد الرسول اللہ کو تو ابو لہب بھی مانتا تھا، ابو جہل بھی مانتا تھا، اور یہ دونوں کہتے تھے اے محمد میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا۔ دیکھیے، اے محمد میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا، ہماری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ آپ تو کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں۔ اور کوہ صفا پر جب اللہ کے نبی چڑھ گئے اور آپ نے پوچھا کہ لوگوں، جس وادی پر میں چڑھا ہوں پہاڑی پر، اس کے دامن میں ایک لشکر چھپا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ چھپا نہیں ہے لیکن میں کہوں چھپا ہے۔ دیکھیے انداز دیکھیے نبی کا۔ آئے لوگوں، اس پہاڑی کی اوپر چڑھ کر جو وادی میں دیکھ رہا ہوں، اس وادی کے پیچھے کوئی لشکر چھپا نہیں ہے، کوئی لشکر نہیں ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر چھپا ہے تو میری بات کا اقرار کرو گے یا نہیں؟ میری بات کو مانو گے یا نہیں؟ تو سارے جو مکے کے لوگ پہاڑی کے کوہ صفا کے ارد گرد جمع تھے، انہوں نے ایک بیک زبان کہا، اور کیا کہا؟ ہم مانیں گے، آپ کی بات فوراً مان لیں گے، اس وادی کے پیچھے لشکر چھپا ہو یا نہ چھپا ہو، لیکن آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ میری بات کو اتنی آسانی سے ماننے کی وجہ کیا ہے؟ میری بات کو اتنی جلدی ماننے کا ریزن کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے بیک زبان کا، مکے کے کافروں نے، قالوا ما جربنا الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تجربہ ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ جب آپ آج تک جھوٹ نہیں بولے تو آج کیا جھوٹ بولیں گے؟ ہم نے اپنی زندگی میں آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے دیکھا، تو آج بھی آپ سچ ہی بولیں گے۔ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر چھپا ہو یا نہ چھپا ہو، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو ہم مان لیں گے، آپ کہیں گے تو ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو میرے بھائیوں غور کرو، محمد الرسول اللہ کو سب مان رہے ہیں، محمد کو سب مان رہے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ آپ نے کہا جب تم مجھے اتنا سچا مانتے ہو تو میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے کہا اللہ سے ڈر جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جہاں نبی نے یہ حکم دیا وہیں پر ابو لہب بول بیٹھا تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد تو برباد ہو جا، کیا اسی لیے تو نے ہم کو یہاں جمع کیا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ محمد کو تو مانتے تھے لیکن محمد کی نہیں مانتے تھے۔ تو محمد الرسول اللہ کو ماننا
اس سے زیادہ ضروری ہے محمد الرسول اللہ کی ماننا. ورنہ محمد کی ذات سے محبت ہونا ایک الگ چیز ہے اور محمد الرسول اللہ کی باتوں سے محبت ہونا ایک الگ چیز ہے. ذات سے تو ابو لہب بھی محبت کیا کرتا تھا. آپ کو معلوم ہے اور نہ معلوم ہو تو سن لو. جس دن محمد ابن عبداللہ اپنی ماں آمینہ کے پیٹ سے باہر آئے، جس دن باہر آئے، جس دن سوموار کا دن، پیر کا، منڈے کا دن، صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے محمد ابن عبداللہ آمینہ کے بطن سے جب باہر آتے ہیں تو سب سے پہلا جو دودھ پیتے ہیں وہ اپنی ماں آمینہ کا. اس کے بعد جو سب سے پہلے دودھ پیتے ہیں اپنی ماں کے بعد وہ اپنے ابو لہب کی لونڈی سویبہ کا. کچھ لوگوں نے صوبیہ بھی لکھا ہے لیکن مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کر کے لکھا ہے کہ صوبیہ ٹھیک نہیں ہے، ابو لہب کی لونڈی کا نام سویبہ یہ زیادہ ٹھیک ہے، یہی صحیح ہے. تحقیق کرنے کے بعد سویبہ لکھا ہے. سویبہ وہاں موجود تھی، پھر آپ نے ابو لہب کی لونڈی سویبہ کا دودھ پیا. یہ کچھ دیر سے ابو لہب کے پاس پہنچی. ابو لہب نے کہا آج اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ کیا وجہ تھی؟ آج اتنا لیٹ کیسے ہو گئی ہو تم؟ روزانہ تو تم جلدی آ جایا کرتی تھی، آج تمہیں میرے بھتیجے عبداللہ کے گھر آمینہ کے پاس جو میں خدمت کے لیے بھیجتا تھا، آج تمہیں وہاں سے آنے میں اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ تو سویبہ نے کہا آقا مالک، آج آپ کے بھتیجے کے گھر، آپ کے بھائی کے گھر، آپ کا بھتیجا عبداللہ کے گھر، بھتیجا آپ کا بھتیجا نمودار ہوا ہے، آمینہ نے ایک بڑا خوبصورت بیٹا پیدا کیا ہے، آج اس گھر کے اندر روشنی آئی ہے، آج آپ کے بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے. ابو لہب نے یہ سنا. دیکھیے پوری زندگی نبی جب اللہ کے رسول بن گئے تو پوری زندگی مخالفت کرتا رہا، ستاتا رہا، لیکن جب پیدائش کی خبر سنتا ہے تو جو نئی چادر اپنے اوپر اوڑھے ہوئے تھا، نئی قمیص تھی یا نئی چادر، علامہ ابن قیم نے زاد المعاد کے اندر لکھا ہے نئی چادر ابو لہب جو اوڑھے ہوئے تھا وہ چادر کو اتارتا ہے اور نئی چادر اپنی لونڈی سویبہ کو ہبہ کرتا ہے، گفٹ دیتا. لو آج تم نے مجھے جو خوشخبری سنائی ہے اس خوشخبری کا انعام میں یہ دے رہا ہوں کہ تمہیں اپنی نئی چادر دیتا ہوں. نئی چادر دینے کے بعد کہا آئے سویبہ آج کے بعد میں تجھے اپنی غلامی سے آزاد کرتا ہوں، تم آزاد ہو، جاؤ آج کے بعد میری غلامی ختم، تم کہیں بھی جا سکتی ہو، تمہیں میں آزاد کر رہا ہوں. غور کیجئے محمد ابن عبداللہ جب پیدا ہوئے تو پیدائش کی خوشی میں اس نے لونڈی کو سویبہ کو آزاد کر دیا اور ایک نئی چادر بھی اس کو ہبہ کر دی، گفٹ کر دی. کتنی محبت تھی اس کو، لیکن اس کو محمد کی ذات سے محبت تھی، محمد الرسول اللہ کے کاموں سے نہیں. زندگی بھر نفرت کرتا رہا. اب ہم سوچیں کہ ہمیں رسول کی ذات سے محبت ہے یا ان کے عملوں سے محبت ہے، ان کی سنتوں سے محبت ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے سے محبت ہے. اگر ہم صرف ذات سے محبت کرتے ہیں تو سن لو ذات سے محبت تو ابو لہب بھی کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود ابو لہب کو کیا ملا؟ جانتے ہو کیا ملا؟ وہ ذات سے محبت کرتا تھا، محمد کی بات سے نہیں. تو ابو لہب کو کیا ملا معلوم ہے آپ کو؟ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ ملا ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور تو بھی برباد ہو جا. اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو بھی ٹوٹ جا. اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو جائیں اور تو بھی خاک آلود ہو جا. ذات سے محبت کی پھر بھی یہ ملا. کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کی ذات سے محبت کرتا تھا، نبی کی بات سے محبت نہیں.
تو ہمیں اپنا معیار بدلنا ہوگا. ہمیں رسول کی ذات سے زیادہ رسول کی بات سے محبت کرنا ہوگی.